السلام علیکم۔ اینگل اب یوٹیوب چینل پر ناظرین ہم آپ کو تازہ خبریں کے تبصرے جو ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، جو خبریں معاشرے میں گھوم رہی ہوتی ہیں ہمارے سیاسی اور سماجی حلقوں میں۔ تو حالیہ دنوں میں بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک عورت اور مرد کو گولیوں کا نشانہ بنایا، بہرحال پاکستان میں طول و عرض میں پاکستان کے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پاکستان میں روایت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، برادری کی جو روایتیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جائے کہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کے کیا جائے کوئی فیصلہ، یا اسلامی جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، شرعی جو قوانین ہوتے ہیں اس کے مطابق سزائیں دی جائیں، مگر وہ جرگے کی صورت میں سزا دیتے ہیں۔ اب یہ حالیہ دنوں میں یہ جو واقعہ ہوا بلوچستان میں بانو نامی خاتون کا یا جو بھی اس کا نام تھا، تو اس حوالے سے یعنی کہ متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ نوجوان تھے، تو کوئی کہہ رہے 5 بچوں کی ماں تھی، مگر اس حوالے سے کوئی بلوچی تھی یعنی کہ چینل کے حوالے سے کہیں ہم نے دیکھا تو اس میں کچھ مضبوط بات یہ ثابت ہوئی کہ وہ بچوں کی اماں تھی، اور اس حوالے سے مگر بچوں کی اماں ہو یا کنواری ہو، کسی طریقے سے بھی کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ گولیوں کا نشانہ بنائیں کسی کو۔ بہرحال یہ کاروکاری سندھ میں بھی ہے، چلتا ہے، یہ ایک اور پختون کی بیلٹ پر بھی ہے، اور پنجاب کے بھی ذیلی پنجاب میں بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں روایتی جو ہیں ان کی روایات ہے، کہتے ہیں روایات ہے، بھائی روایات تو اسلام ہے سب سے بڑی، انہی روایتوں کو تو ختم کیا تھا رسول مقبول سرور کونین سرکار دو عالم نے۔ تو یہ جب عرب میں ایسی مسئلے چلتے رہتے تھے، جرگہ سسٹم، مار داڑ، قتل، عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے آئے آپ شرعی اس کے لیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی کسی کی ناجائز ایسا ہے تو اس میں وہ اس کا طلاق کراتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، نکال دیں۔ تو یہ ایک ہے طریقہ کار اسلامی۔ اب اس میں قتل کرنے کا کہاں سے آ گیا؟ اب آپ روایتوں کو اپنی برادری کی اور اسلامی قدروں کو ملا کے چلتے ہیں، تو یہ کس نے کہا ہے؟ تو روایتوں میں تو بہت ساری ایسی اسلامی شرعی قوانین کی پامالی ہے کہ اگر آپ روایتوں پہ چلیں گے برادری کے تو وہ اسلامی قوانین سے متضاد ہیں۔ جرگے کی جو وڈیرا بیٹھتا ہے وہ کون سا انصاف کر، اس کو کس نے عدلیہ کے حق دیے ہیں؟ ہاں مانا کہ پاکستان کا نظام ایک خراب نظام ہے، ایک ناقص نظام ہے، یہاں عدالتیں بر وقت سزا نہیں دے رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں بے گناہ لوگوں کو سر میں کھڑا کر کے گولی مار دی جائے۔ عورت کا احترام ہمارے معاشرے میں کتنا ہے، اسلامی معاشرے میں آپ سر میں گولی مار رہے ہیں اس کو، تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو بلوچ جو ان کی جو حقوق کے لیے جو جماعتیں ہیں ان کو بھی اس پہ بولنا چاہیے۔ اب یہ جو ماہرین کی پارٹی ہے ان کو اس پہ بولنا چاہیے۔ BLA والے جو ہیں جو ہماری وہاں پاک فوج پہ حملے کرتے ہیں پاکستان میں اپنے بلوچستان کے حقوق کے لیے، تو بلوچستان کے عوام کے جو حقوق ہیں، وہاں کی جو خواتین کے جو حقوق ہیں، وہاں کے جو معصوم شہریوں کے جو حقوق ہیں، وہ تو آپ دلوا دیں ان کو۔ کسی جو سردار نے جو فیصلہ کیا تو آپ ان کو گولیوں کا نشانہ بنائیں کہ تم نے یہ کیسا کیا، تو آپ وہ تو سردار نے ایک غلط فیصلہ کیا تو آپ اس کو نشانہ بنائیں، آپ تو وہاں کے حقوق کے ان کے ضامن ہیں۔ تو بہرحال اب یہ سرداروں کے کوئی نہیں بولتا، سرداروں کو کھلی چھوٹ ہے، ان کو نہ وہ سردار جو ہیں وہ ہر طرف سے، آپ نے دیکھا یہ حالیہ دنوں میں کسی سردار کو مارا ہو؟ کسی کو نہیں مارا سردار کو، عام شہری مرا ہے، چاہے اس میں پنجاب کے رہنے والوں ہوں یا بلوچی ہوں وہاں کے، چاہے کوئی بھی ہو، عام شہری مرتا ہے ان تحریکوں میں۔ تو بہرحال یہ ایک بہیمانہ قتل تھا ایک معصوم شہریوں کا، اس پہ بڑا افسوس ہوا، اور یہ جہاں بھی ہوتا ہے، صوبہ سندھ میں بھی ہوتا ہے، بلوچستان کی پٹی پہ پہلے بھی ایک مرتبہ ہوا تھا کہتران کے، وہاں انہوں نے جو عورتیں برآمد کی تھی، وہ وزیر تھا جو سابقہ اور MLA تھا، MP تھا، اس کے علاوہ اس سے پہلے دہلی میں ہوا تھا یہ واقعہ، یعنی کہ وہ غالباً عمران خان کے ٹائم میں ہوا تھا، تو وہ زمین میں سنگسار۔ مطلب آپ یہ دیکھیں جج بھی وڈیرا ہے، جو سردار ہے، سب کچھ وہی فیصلے کر رہا ہے، اور آپ کے ان کے کبھی دیکھا کسی اولاد نے کوئی غلطی کی ہو یا کبھی کوئی کی ہو، کوئی ان کو سزا دینے والا نہیں، نہ ہماری
قانون کی عدالتیں سزا دیتی ہیں نہ عام ان کے جرگے سزا دیتے ہیں. اتنے ان کے سرداروں کے زہری قبائل کے پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، دوسرے ہیں وہاں. مگر بلوچستان کے حقوق کے لیے تمام تنظیمیں سرگرم عمل ہیں. مگر وہ تنظیمیں بولتی ہیں سب سے پہلے بلوچستان کو ہم وہ کریں گے، یعنی کہ ایسی تنظیمیں آ گئی ہیں میدان میں جو ان کے حقوق کے لیے تو بلوچستان کے عوام کے لیے نہیں کر رہے ہیں کچھ، بس وہ بول دیں بلوچستان کو آزاد ملک بنا لیں، پھر بعد میں حقوق دلائیں گے ان کے. اور اس دوران میں اپنے لوگوں کو ظلم ہوتا رہے گا ان کے اوپر. بھائی آپ اپنے حقوق کے لیے ان کی پر جہاں ناحق ہو رہا ہے کسی کا اس پہ آواز بلند کریں، پھر تو یہ مانا جائے گا. اب آپ فوج سے ہی مقابلہ کر رہے ہیں، ان سے ہی لڑ رہے ہیں. وہ جو پاکستان کے لیے وہاں روڈ بنا رہی ہے، وہاں تھوڑا بہت جو بھی کام بلوچستان میں ہوا ہے وہ آپ یہ دیکھیں وفاقی حکومت نے کیا ہے. یعنی کہ وزیر اعلیٰ ان کا مینگل بھی رہا، وزیر اعلیٰ اکبر بگٹی بھی گورنر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، سردار یعنی کہ کتنے بڑے بڑے نامی ان کے نام لے لوں وزیر اعلیٰ رہے ہیں وہاں. تو ان سب نے پیسے بھی لیے، عطا اللہ مینگل بھی تھے، اختر مینگل بھی. تو بہرحال یہ تمام لوگ وہاں حکمرانی کرتے رہے ہیں اور اب تک اپنے عوام کو حقوق نہیں دلا سکے. اور آج اب وہاں تحریکیں چل رہی ہیں. اب تحریکوں کو اتنا پروان چڑھا دیا ہے، ایسی نفرتوں کے بیج بو دیے ہیں کہ وہ پنجابی سے نفرت ہے تو ان کی لاشیں بھیج رہے ہیں پنجاب میں. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ تو ایک ظلم کے مترادف ہے. اب معصوم لوگوں کی یہ بات، اب یہ جو بلوچ ہو، یہ بروئی جو فیملی کو مارا ہے یہ لڑکی کو، اب وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے نکاح کر لیا تھا تو لازمی جو اس کو مارا جا رہا ہے کوئی قانون کے عدالت میں پیش کرتے یا کسی شرعی عدالت میں پیش کرتے تو یا ان کے لیے ان کو ختم کر دیتا، وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا، چھوڑ دیتا. بس یہ چیز ہے کہ جو شرعی قوانین ہیں ان کو نافذ کرایا جائے، برادری سسٹم کو ختم کیا جائے. برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. برادری کی روایتیں کس نے بنائی ہیں؟ قرآن اور سنت کے مطابق تو نہیں ہوتی نا روایتیں، وہ تو برادری کی روایتیں ہیں. تو وہ روایتوں پہ اگر کوئی برادری کی چل رہا ہو تو وہ قرآن سنت کی شرعی اس پہ تھوڑی چل رہا ہے، وہ تو اپنے برادری کے پہ چل رہا ہے. کچھ غلط فیصلے بھی ہیں. اب آپ غیرت مند تو اسلام ہے مذہب ہمارا. وہ ہدایت اللہ جو مولانا ہے اس نے اسمبلی میں تقریر کی، اس نے کہا ہم اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور لازمی کوئی لڑکی گھر سے بھاگے یا کسی اپنے شوہر کو چھوڑ کے جائے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جائے، اپنے ماں باپ، تو وہ ایک غیرت کا تو مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال اس حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ بات انہوں نے بھی صحیح کی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ مگر مارنے کا بھی انہوں نے کہا مذمت کرتے ہیں. یہ ایم پی ہے وہاں کے ہدایت اللہ، تو انہوں نے کہا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ کسی نے گولی کا نشانہ بنا دیا ہو کسی معصوم، یعنی کہ ان کو، یعنی کہ جو مظلوم آدمی بے بس کر کے اسلامی قوانین کے تحت کام کیا. مگر انہوں نے کہا ان تمام چیزوں کی کوئی بھی غیرت مند آدمی بہرحال اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا جو بھی چیز ایسی ہو. مگر اسلام نے جو اس کے راستے بنائے ہیں، شرعی اصول بنائے ہیں، شرعی ضوابط بنائے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس طرح ظلم کا شکار کر کے مظلوم بنا کے سامنے گاڑی میں لا کے ڈبل کیبن میں گولیوں کا نشانہ، کھوپڑیوں کا نشانہ ان کی دماغ کا بنا کے مارا جائے تو یہ ظلم ہے. بہرحال اگر آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے ناظرین، بہرحال غیرت تو ہے مگر اگر شرعی اصول اپنا لیے جائیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. شرعی قوانین میں آدمی کو سکون بھی ملتا ہے اور نہ آدمی قاتل بنتا ہے، نہ آدمی قتل کرنے والا بنتا ہے. ایک انسانیت کا قتل 1000 انسانیت کو قتل کرنے کا مطلب ہے. مگر بہرحال یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی آواز بلند کر رہی ہیں. مجھے تو یہ بلوچ جو تنظیمیں ان پہ افسوس ہوتا ہے، ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے ان معاملات پہ. بہرحال جو پاکستان میں رہ کے کام کر رہی ہیں یا پاکستان سے باہر، تو ان کو بھی اس پہ بولنا چاہیے. اور اس طرح کی جو بلوچستان میں ایسی ہونی چاہیے جو باتیں ہو رہی ہیں، انہونی واقعات، یعنی کہ ایسی وارداتیں ہیں نا کہ عورت کو مارنا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آپ اس پہ آواز تمام لوگوں، وزیر اعلیٰ کے علم میں نہیں، وزیر اعلیٰ بتا رہا ہے کہ 5 بچوں کی ماں تھی یا کنواری تھی، یہ بتا رہا ہے، مگر یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی اس کو جو مارا ہے وہ غلط اقدام ہے، مجھے وہ پکڑیں. اب وہ سردار وغیرہ کو وہاں پکڑ بھی لیا جاتا ہے کسی جرگے کی اس کو، تو ان کے لیے گواہی دینے کوئی نہیں آتا. تو آگے جا کے جب یہ ذرا شور ہونگا جو اٹھا ہے ابھی
इंसानी हकूक़, ये ठंडा पड़ेगा वो सब बाहर आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के क़वानीन में तो ये है। तो बहरहाल इनको सज़ा अगर मिल जाए इन मारने वालों को, तो ये भी एक बड़ी बात होगी। बलूचिस्तान के बलोचों की एक बहुत बड़ी फतह होगी, जो वहाँ के मज़लूम बलोच हैं। मगर बहरहाल हम तो ये समझते हैं कि मज़लूम बलोच जो भी है, उसको बलूचिस्तान के उनको हकूक़ मिलने चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए उनको ज़ालिम सरदारों के गलत गैर मुनसिफाना फ़ैसलों से, और उनको हकूक़ भी मिलने चाहिए। मगर पाकिस्तान के आइन और दायरे में रह के वो अपनी हकूक़ मांगें, तो उसी में ही है जो पूरे पाकिस्तान में किसी पाकिस्तान के शहरी को मुकम्मल हकूक़ किसी को भी नहीं मिले। सिंध में जाएं और पंजाब में जाएं, मगर ये कि बहरहाल हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, एक हमारा यानी कि हमारी फ़ौज है, पाकिस्तान की मजबूत फ़ौज है, पाकिस्तान की अपनी आज़ादी है। तो इसको हम 14 अगस्त का महीना आ रहा है, उसमें देखें आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है। उन मुल्कों से देखें जिनकी फ़ौज तबाह हो गई। आज शाम का अशर आप देखें, क्या अशर हुआ है, वहाँ की फ़ौज नहीं है, दस्तगिरबा छोटे मोटे ग्रुप सब हो रहे हैं। कत्ल गारतगरी, आम इंसान को ऐसा मारा जा रहा है जो बिल्कुल जो असला चलाना ही नहीं जानता उनको तो बहुत मारा जा रहा है। तो इस तरह फ़ौज के तबाह होने से ये शाम में बहरान आया है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मजबूत रखे और हमारे मुल्क में शोरशी अनासर को भी अक्ल व शऊर दे, और हमारे सियासी जमातों को भी अक्ल व शऊर है वो पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करें। कोई ऐसा अमल ना करें जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो या पाकिस्तान की अफवाज कमज़ोर हो। खामियाँ खूबियाँ सब में हैं, करप्शन में सब हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, मगर बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज सीने पर गोलियाँ खा रही है। इन यानी कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और बैरूनी क़ुव्वतों के जो एजेंट हैं उनके ज़रिए गोलियां खा रही है, उनके वो अपनी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है और पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से अपनी जानों के नजराने पेश करके पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क को बचा रही है। तो हमें पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को यानी कि शऊर भी होना चाहिए कि पाकिस्तान अगर कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान का हर शहरी कमज़ोर हो जाएगा। उसमें ना कोई बलोच रहेगा, ना कोई सिंधी रहेगा, ना कोई पंजाबी रहेगा, ना कोई महाजर रहेगा, ना कोई सराइकी रहेगा, सब कमज़ोर हो जाएंगे। तो उनकी कोई हैसियत नहीं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, तो इसकी हमें कदर करना चाहिए। और 14 अगस्त का महीना आ रहा है, आज़ादी का महीना आ रहा है, तो हमें इसकी यूं में तजदीद मनाना चाहिए, अपने मुल्क की आज़ादी की शुक्राने अदा करने चाहिए। और बलूचिस्तान के मैं समझता हूँ जो इस तरीके से जो भी बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है इस वाक़े में, उन तमाम लोगों को सज़ा देनी चाहिए और सज़ा होनी चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।